اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ لڑکیوں کی پیدائش کو بوجھ مت سمجھیے، کل کے موضوع کا باقی حصہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لیے میرے پاس آئی اور اس نے کچھ مانگا۔ میرے پاس صرف ایک ہی کھجور تھی، وہ میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھی آدھی دونوں بچیوں میں بانٹ دی اور خود نہ کھائی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جاتا ہے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ مشکات کی روایت ہے یہ۔ لڑکیوں کو حقیر نہ جانیے، نہ لڑکے کو اس پر کسی معاملے میں ترجیح دیجیے۔ دونوں کے ساتھ ایک سے محبت کا اظہار کیجیے، یکساں محبت کا اظہار کیجیے اور یکساں سلوک کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے زندہ دفن نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی تو ایسے شخص کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ جائیداد میں لڑکی کا مقررہ حصہ پوری خوشدلی اور اہتمام کے ساتھ دیجیے۔ یہ اللہ کا فرض کیا ہوا حصہ ہے، اس میں کمی بیشی کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ لڑکی کا حصہ دینے میں ہیلے کرنا یا اپنی ثوابدید کے مطابق کچھ دے دلا کر مطمئن ہو جانا اطاعت شعار مومن کا کام نہیں ہے۔ ایسا کرنا خیانت بھی ہے اور اللہ کے دین کی توہین بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کی بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔